امکان خطا، ایک ہے وقوع خطا اور صدور خطا۔ اس سلسلہ میں بھی بہت سے لوگ انہوں نے اس بات میں بددیانتی کی ہے، یا پھر ویسے انہیں پتہ نہیں تھا تو غلطی کی ہے کہ پیر صاحب تو صرف امکان کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان سے وقوع بھی ہوا۔ تو اس کی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ بھی اصول فقہ پڑھے ہوئے ہیں، منطق پڑھے ہوئے ہیں، علم کلام پڑھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں ایک قانون پڑھ رہا ہوں، اور اگر وہ توجہ کریں گے انہیں مستحضر ہوگا۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتہ ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ بات تو تھی عقیدے کی، پیر میر علی شاہ صاحب کی بات تھی، یہ ڈگڈگی والوں کی تو بات نہیں تھی، اور ہم نے تو وہاں تک رکھی، اور ان خائن لوگوں نے یعنی وہ مقدس علمی گفتگو عوام کو اپنے انداز میں سمجھ جانے میں کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا کر پیش کیا۔ اس سلسلہ میں وضاحت کے لیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں مفتیان کرام کو، علماء دین کو، کہ ماضی میں امکان کذب پر بحث گزری ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، اور بھی علماء اہل سنت نے لکھی ہیں۔ جھگڑا تھا امکان کذب کا، اور امکان کذب پر مخالف فریق جو تھا خوارج کا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف امکان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، صرف امکان مانتے ہیں، لیکن نفس الامر میں بولے یہ ہم نہیں مانتے۔ امکان ہے، وقوع نہیں ہے، صرف امکان ہے، وقوع کی بات نہ کرو۔ تو اعلی حضرت نے کہا کہ کتنے عقل کے اندھے ہو، جب امکان کذب مانو گے تو یہ مستلزم ہے وقوع کذب کو۔ امکان کذب مان کر پھر وقوع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پھر وقوع کذب بھی ماننا پڑے گا۔ تو امکان خطا مان کے وقوع خطا مانے بغیر یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اتنا سینس نہیں؟ اور کہنے پیر صاحب نے تو صرف امکان خطا کہا تھا، کس کے بارے میں؟ ماضی کی ایک معین بات کے بارے میں، اور ماضی کی معین بات جو ہو چکی ہے ماضی میں، اس پر جب امکان خطا کا لفظ بولا جائے گا تو اصول کی روشنی میں وہ مستلزم وقوع ہوگا۔ اب دیکھیے فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 345 پر اعلی حضرت فرماتے ہیں، امکان کذب اس کی، یعنی کس کی؟ کذب کی۔ امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے۔ یعنی بولنے والے نے صرف امکان کذب کہا تو لازم کیا آئے گا؟ فعلیت کذب، دوام کذب، ضرورت کذب۔ تو اس کے ساتھ اگلے 340 صفحے پہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کا امکان ہے تو لا جرم امکان کذب ماننے والا اپنے رب کو واقعی کاذب مانتا اور اس کے کلام نفسی میں کذب موجود بالفعل جانتا ہے۔ موجود بالفعل، ذکر کیا ہے؟ امکان کذب۔ اس امکان کذب کے اندر کیا ہے؟ کاذب ہونا بالفعل۔ تو ذکر کیا پیر صاحب نے امکان خطا کا، ایک بات جو ماضی میں ہو چکی، دعویٰ کرتے وقت معین اس کے جواب میں ذکر کیا، تو اس کا سوائے وقوع خطا کے اصول کے مطابق اور کیا معنی ہوگا؟ کیسے بھونڈے لوگ ہیں کہ یہ کوئی سکول پڑے ہوئے کہ دیکھو جی وہ تو امکان ہے، وقوع تو ذکر ہی نہیں، تو تشریح میں وقوع کہاں سے آ گیا؟ تو مجھے سمجھائیں، بتائیں، میں نے جو عربی عبارت پڑھی ہے اس کے مقابلے میں عبارت لائیں کہ ماضی کے ساتھ جب امکان شے کا تعلق ہو تو وہ اس شے کے وقوع کو مستلزم ہوتی ہے، صرف امکان نہیں ہوتا۔ ہاں مستقبل کا معاملہ اور ہے، ماضی اور حال کا معاملہ اور ہے۔ اس سلسلہ کے اندر حاشیہ قلمبوی علی شرح الجلال الدوانی علی العقائد العدودیہ، اس کے اندر یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا فالامکان الوقوعی انما یستلزم وقوع الطرف الممکن بالفعل بالقیاس الی الزمان الماضی او الحال للاستقبال۔ تو یہاں تو بات یقیناً ماضی کی ہو رہی ہے کہ ماضی کی ایک گفتگو کے بارے میں امکان خطا ہے یا نہیں۔ اگر معصوم ہوتی تو امکان خطا نہیں تھا، جب معصومیت اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق نہیں محفوظ ہے، تو اس سلسلہ کے اندر آگے
یہ مطلب جو ہے یعنی اس اصطلاح اور لفظ کے لحاظ سے جو بنتا ہے وہ ہم نے اس کا ذکر کیا. عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں.